نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ تعالیٰ دیا بے حد تعریفاں جو ہم سب دا خالق ہے اور بے حد درود اس ذات پر جس ذات کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب اساں تہاڈے واسطے تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے، کوئی کمینہ تہاڈا ذکر گھٹا نہیں سکتا، جو تہاڈا ذکر گھٹائے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اے محبوب اساں تہاڈیاں شاناں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ نال سنیو، میری طرف توجہ فرمائیو۔ ابو جہل کافر نے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی کہ تو سارا دن محمد عربی دے گلے کرنے، لوگوں نے دل نفرت پیدا کرنی ہے، شامی میرے کو دیاری لے لینی ہے۔ وہ بندہ ابو جہل کو دیاری لینا سی، سارا دن سونے دے گلے کرنا سی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، انہوں بخار آ گیا، اتنا تیز بخار آیا کہ انہوں سرت ہی نہ رہی۔ کہتے ہیں نا جس ویلے کسی کو اپنی پی جائے تو پھر دوجے دی بھول جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی دے گستاخاں اپنی پئی رکھے، میرے نبی دے جڑے گستاخ نے اپنی پریشانی پھنسے رہن، انہاں دی اپنی پریشانی تو جان ہی نہ چھٹے۔ توجہ فرمائیے، وہ بندہ اپنی بیوی نو کہندا ہے کہ بلیے روزانہ میں مسلمانوں دے نبی دے گلے کردا سا، میرا سر بھی سڑدا رہندا سی، میرا دل بھی سڑدا رہندا سی، لیکن اج مینوں بخار آیا ہے، مینوں مسلمانوں دے نبی دے گلے کرن دا ٹائم نہیں ملیا، وقت نہیں ملیا، لیکن اج میرے دل کو بھی سکون ہے، میرے دماغ کو بھی سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ تے میں تے سمجھ لیا ہے کہ یہ اللہ دا سچا رسول ہے، اللہ دا سچا بولو نبی ہے۔ میرا دل کردا میں دا کلمہ پڑھ لواں، مسلمان ہو جاؤں۔ وہی بڈھی کہنے لگی کہ تو روزانہ دیاری ابو جہل کو لینا ہی تے کہنا میں مسلمان ہو جانا ہے، میں ابو جہل کو تیری گل دسنی ہے۔ توجہ فرمائیے، جس ویلے رات ہوئی، عشاء دا ٹائم ہویا، عشاء دے وقت وہ بندہ اپنے گھروں باہر نکلیا، سیدھا سرکار دے بوئے تے آیا، نبی کریم علیہ السلام دے بوئے تے آیا، سرکار دی خدمت حاضر ہویا، عرض کرتا ہے جی روزانہ میں تواڈے گلے کردا سا، روزانہ شکوے کردا سا، میرا دل اور میرا دماغ سڑدا رہندا سی، لیکن اج میں تواڈا گلا شکوہ نہیں کیتا، اج میرے دماغ کو بھی سکون ہے اور میرے دل کو بھی سکون ہے۔ اور میں سمجھ لیا کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تیرے دل نے من لیا ہے کہ میں رب دا سچا رسول ہاں تے پڑھ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا جی مسلمان تا ہونا ہے، میں تواڈے کولوں امتحان لینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امتحان لینا ہے؟ وہ کہنے لگا جی تسا میرے مربے چلو، میرے ڈیرے چلو۔ سرکار ڈیرے تشریف لے گئے، اس بندے نے نبی کریم کے ہاتھ وچ کھجور دیاں 6 گٹکاں دے دتیاں، کہنے لگا جی ایک گٹکا تسی میرے ڈیرے بھیج دیو، اے صبح سویرے تک درخت بڑے ہون، انہاں نوں پھل لگا ہوئے، یہ پک جان، میں کھجوراں کھاواں گا، پھر مسلمان ہو جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اے کیڑا اوکھا کم ہے، اے کوئی مشکل کام نہیں، ارے جو نبی اشارے نال چاند توڑ سکتا ہے، سورج موڑ سکتا ہے، وہ دے واسطے کھجوراں اگاڑیاں کوئی مشکل کام نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سونے نو شانہ اتنا عطا فرمایا نے، آرام سے بیٹھیے، توجہ فرمائیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
توجہ فرماؤ، حضوراں دیا گٹکا میرے نبی نے بھی چھڑیاں، گھرے واپس آ گئے، وہ بندہ سو جانا ہے۔ جس ویلے وہ بندہ سونا ہے سجا پاسا پرتتا ہے تے دل سوچتا ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے، ایک کھجوراں راتی رات اگ جان، پھر یہ درخت بن جان، پھر انہوں پھل لگ جائے، پھر یہ پک جان، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ دوجا پاسا پرتتا ہے، کہتا ہے اگر اگ پیا یہ درخت بن گئے، انہوں پھل لگ گیا، یہ پک گیا، تو پھر تیرے مذہب کا کیا بنے گا؟ لوگوں نے کی کہنا ہے، ساری رات اس طرح کرتا رہا، سجا پاسا پرتتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتا، کہتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا، کھجوراں کیویں اگن گیا، نہیں اگ سکدیاں، نہیں درخت بن سکتے، نہیں پھل لگ سکتا، نہیں پک سکدیاں، کبا پاسا پرتتا ہے تے کہتا ہے اگر اگ پیا تے جناب انہوں پھل لگ پیا تے پک گیا، پھر تیرے مذہب دا کی بنے گا؟ اسی طرح وہ ادھی رات ہی میں گزر گئی۔ ادھی رات تو بعد ابو جہل دے بوئے تے جانا ہے، ابو جہل نو جا کے کہتا ہے اے سردارا میں ایک کم کر آیا۔ ابو جہل کہتا ہے کی کم کر ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں اسی طرح محمد عربی نو اپنے ڈیرے لے گیا، کھجور دیاں 6 گٹکاں دتیاں نے، میں آکھیا جی اگ پیر، جس ویلے اگ جان گیا انہوں پھل لگ جائے، راتی رات پک جان، میں کھجوراں کھاواں گا، مسلمان ہو جاواں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جس ویلے ابو جہل نے سنیا، ابو جہل نے اس بندے دے منہ تے تھپڑ ماریا، کہنے لگا بڑی بڑی غلطی کر رہی، محمد عربی دے اگے ایک کھجوراں اگاڑیاں انہوں پھل لانا مشکل ہی نہیں ہے، اور اس طرح کر مینوں ڈیرے لے چل۔ ابو جہل وہ نال ڈیرے آیا ہے، آ کے کہندا ہے گٹکا باہر کٹ، گٹکا کٹ لیا، کہندا انہوں بوجھ پا لے، بوجھ پا کے انہوں قابو پھڑ کے رکھی، نہ گٹکا ہون گیا نہ کھجوراں اگن گیا۔ توجہ فرما میرا دوست بزرگا، ساری رات وہ بندہ اپنے بوجھ گٹکا پا کے قابو پکڑ کے جناب وہ لمبا پیا ہے۔ جس ویلے وڈے ویلے دا ٹائم ہوئے، نبی کریم دے بوئے تے جانا ہے، جا کے بوا کھٹکھٹانا ہے، سرکار باہر تشریف لے آنے نے، سونے نے فرمایا کیویں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور تہاڈا وعدہ ہے کہ تساں فرمایا سی سویرے سردی ویلے ایک کھجوراں پکیاں ہوں گیا، چلو میرے ڈیرے چلیے، جا کے مینوں دکھاؤ کتنے پکیاں نے، میں کھجوراں کھاواں اور مسلمان ہو جاواں۔ جس ویلے ایک کافر کھجوراں دیاں گٹکاں کڈن واسطے گیا، جناب جبرائیل امین نے عرض کی مولا کریمہ آ ویکھ کافر تیرے محبوب نال فراڈی کر رہے نے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جبرائیل تینوں پتہ ہونا چاہیے میں تینوں تمام نوریاں دا فرشتہ دا سردار بنایا ہے کہ جنہ کوشش کر لین گٹکا پاویں کڈی کیوں نہ لین، جے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا کر سکدا، بغیر گٹکا دے کھجوراں بھی اگا سکدا۔ میں اپنے محبوب دی گل نہیں لگن دینی، اپنے محبوب دی بولو، اپنے محبوب دی کنڈ نہیں لگن دینی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، توجہ فرماؤ، زود بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں، میرا سونا نبی تشریف لے کے جا رہا ہے، میرا نبی اگے اگے جا رہا ہے، پیچھے صدیق پاک جا رہے ہیں، ابو جہل تے ڈیرے والا کافر پیچھا جا رہے ہیں۔ ابو جہل کہندا ہے کھجوراں دیاں گٹکاں کتھے نے؟ وہ کہندا ہے میرے بوجھے وچ نے۔ ابو جہل کہندا ہے انہوں قابو پکڑ کے رکھی۔ جس ویلے ڈیرے دے قریب پہنچے نے، وہ ڈیرے والا کافر کہندا ہے سردارا مارے گیا، لٹے گیا،
ابو جہل کہندا کی ہویا؟ کہن لگا وے کو 6 کھجوراں اگیاں نے، 6 کھجوراں اگیاں نے۔ ابو جہل کہندا تینوں بھلیکھا لگدا ہے، تو بھولنا وے؟ وہ کہن لگا نہیں سردارا بھولنا نہیں، بالکل 6 کھجوراں اگیاں نے۔ جڑا جٹ ہوندا ہے زمیندار ہوندا ہے اپنے رقبے دی وٹ تے اوتے کڑک دا ایک بوٹا بھی نہیں بھول سکدا ہے تے بڑیاں ساریاں کھجوراں نے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیو، جس ویلے گئے 6 کھجوراں اگیاں نے، انہاں نوں پھل بھی لگے اور پھل بھی پکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا پھل کا کھجوراں کھا، پھر آ کے مسلمان ہو۔ وہ بندہ جاندا ہے 6 کھجوراں دے جاندا ہے، ایک دے جاندا ہے جا کے کھجوراں بھی کھاندا ہے، ایک کھجور توڑ کے بوجھ پا لیندا ہے، دوجی تے جاندا ہے کھجوراں بھی کھاندا ہے، ایک کھجور توڑ کے بوجھ پا لیندا ہے، تیجی تے جاندا ہے، چوتھی تے جاندا ہے، پنجویں تے، چھویں تے، ساریاں کھجوراں تے جا کے کھجوراں بھی کھاندا ہے، نالے توڑ کے اپنے بوجھ بھی ایک کھجور پا لیندا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کو ہوندا ہے آگے عرض کرتا جی میں ہار گیا تساں جت گئے ہو، میں بازی ہار گیا تساں سچے ہو گئے ہو، تساں جت گئے ہو۔ اور اس طرح ہے میں بڑے بڑے باغاں وچ کھجوراں کھادیاں نے، بڑے بڑے تھاواں تے کھجوراں کھادیاں نے، بڑے بڑے دکاناں تے کھجوراں کھادیاں نے، جتنی بھی کھجوراں کھادیاں نے کھجوراں چ گٹکا ہونیاں سن، لیکن انہاں کھجوراں چ گٹکا کوئی نہیں، گٹکا کتھے گیا؟ کیونکہ راتی تساں گٹکا بیجیاں سن، گٹکا دے بیجیاں سن، وہ گٹکا کتھے گیا؟ میرے نبی نے فرمایا گٹکا لئی بیٹھے، گٹکا تے تو راتی کٹ کے بوجھ پایا سن، ہن بوجھ لکا کے گٹکا بیٹھے۔ وہ کافر کہتا سی نبی نو علم غیب نہیں، نبی نو پتہ نہیں۔ غور فرما میرا دوستا، پر اللہ پاک نے ساڈے سونے نبی نو کائنات دا علم عطا فرمایا۔ اے کہنا جی نبی نو دیوار دے پچھو دا علم نہیں، نبی کچھ نہیں جاندا۔ ارے کملیا میرے رب نے ایسی دیوار بنائی نہیں جڑے میرے محمد عربی دے نگاہ دے اگے رکاوٹ بن سکے۔ سبحان اللہ، امام اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیتا ہے، کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، مل کے پڑھ لو، سر عرش پر ہے تیری گزر، مل کے پڑھ لو، سر عرش پر ہے تیری گزر، مل کے پڑھ لو، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے حیا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا گٹکا نہیں جانا ہے، گٹکا تو بوجھ لکا کے بیٹھا ہے، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جس وقت پہلی نظر آقا کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ اور فرمائیو مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سونے نو کتنی شان عطا فرمایا، سرکار نو کتنا شان عطا فرمایا۔ توجہ فرما، ابو لہب کافر نے میرے نبی نو آکھیا اے محمد تیرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب کافر نے آکھیا سرکار نو تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے
میرا نبی تے خاموش رہے، میرا نبی تے چپ رہے، میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن توجہ فرما، میرے رب دی غیرت نے برداشت نہیں کیتا، میری طرف توجہ فرما، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیری کیویں جرات ہوئی ہے تو میرے نبی نو آکھے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ توجہ فرما، اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، شریعت دا قانون ہے، ایک ہاتھ دے بدلے ہاتھ، کان دے بدلے کان، اکھ دے بدلے اکھ، جان دے بدلے جان، جان دے بدلے جان۔ اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، یا اللہ کریمہ تیری شریعت دا قانون ہے، ہاتھ دے بدلے ہاتھ، کان دے بدلے کان، جان دے بدلے جان۔ اللہ نے فرمایا بالکل میری شریعت دا قانون اسی طرح ہے، جس ویلے میرے محمد عربی دی عزت دا مسئلہ آ جاتا ہے میں شریعت دے قانون نہیں ویکھدا، اپنے محمد دی عزت ویکھنا وا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی۔ مکے دے وچ ایک بندہ سی ولید نامی، انہیں میرے نبی نو مجنون آکھیا، دیوانہ آکھیا، میرے نبی نو نے مجنون آکھیا، معاذ اللہ، مجنون آکھیا، دیوانہ آکھیا۔ ارے توجہ فرما، میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیتا، اور میرے رب دی غیرت نے برداشت نہ کیتا۔ اس بندے نے، ولید نامی بندے نے سرکار نو دیوانہ مجنون آکھیا۔ میرے اللہ نے قرآن پاک دی القلم سورت وچ او دے 7 عیب بیان کیتے، او دے 7 عیب گنے، 7 عیب او دے دسے اللہ نے۔ 7واں جڑا اخیرلا عیب سی، اللہ نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، اللہ نے فرمایا لطفہ حرامی اپنے پیو دا کوئی نہیں، اے بندو زنا ہے، اگر لطفہ حلالی ہوتا کدے میرے محبوب نو انج نہ آکھدا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کریمہ تو تے عیباں دے پردے پان والا ہے، تو تے عیباں دے پردے پان والا ہے، اے اللہ کریمہ تو عیباں دے پردے پان والا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ ساڈا مولا ویکھے او پردے پان والا۔ یا اللہ کریمہ تو تے عیباں دے پردے پان والا ہے۔ توجہ نال سنیو، ذرا دو تے بول چھوڑو سبحان اللہ۔ یا اللہ کریمہ تو تے عیباں دے پردے پان والا ہے، عیباں نو لکان والا ہے، لیکن تو دے 7 عیب گنے نہیں، اور جڑا 7واں عیب ہے بڑا بڑا عیب تو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ فرما دے رہے جڑے میرے نبی دے محبوب دے منن والے نے، میرے محبوب دے عاشق نے، انہاں دے عیباں تے پردے پانے نے، پر جڑا میرے محبوب دا گستاخ ہے، بے ادب ہے، او دے عیباں تے پردے نہیں پانے۔ توجہ فرما، اللہ کریم نے سونے نال کتنا پیار کیتا ہے، جڑے سرکار نال محبت کرتے ہیں اللہ پاک نو پیارے لگتے ہیں، اللہ پاک انہاں نال محبت کرتا ہے۔ ارے قیامت والے دن، قیامت والے دن اللہ کریم سونے محبوب نو ممبر عطا فرمائے گا جدی 1000 پوڑی ہونی، 1000 پوڑی، 1000 سیڑھی ہونی ہے۔ میری طرف توجہ فرما، زور دے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے سرکار نو جو ممبر عطا کرنا ہے وہ دی 1000 پوڑی ہونی ہے، ایک سیڑھی تو دوسری سیڑھی تک 3 کروڑ 40 لاکھ 10,000 کلومیٹر دا سفر ہونا ہے، یعنی 3.5 کروڑ کلومیٹر دا سفر ایک سیڑھی تو دوسری سیڑھی تک ہونا ہے، تے 1000 سیڑھی ہونی ہے اس ممبر دی۔ پتہ اتنا بڑا ممبر کیوں عطا فرمانا ہے؟
اتنا بڑیاں سیڑھیاں کیوں عطا کرنیاں نے، اتنا بڑا ممبر کیوں عطا کرنا ہے؟ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن مومناں دیاں 120 صفحہ ہونیاں نے، باقی نبیاں دیاں 40 صفحہ ہونیاں نے، اور 80 صفحہ کلیاں میری امت دیاں ہونیاں نے، اور ایک صف کروڑا چ ہونی ہے، ایک لائن کروڑا چ ہونی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 120 صفحہ ہونیاں نے۔ اللہ کریم نے تمام مومنانوں اللہ پاک نے سونے دا دیدار کرانا ہے، سرکار دا دیدار کرانا ہے، سرکار دا جلوہ وکھانا ہے، سونے دیاں شاناں وکھانیاں نے۔ اس واسطے اتنا بڑا اچا ممبر عطا فرمان گے، سونا محبوب ممبر تے جلوہ گری فرمان گے، تاکہ سارے اہل معاشر محمد عربی دا جلوہ ویکھ لین۔ اور فرمائیے میرے نبی نو اللہ پاک نے 1000 سیڑھیاں لا ممبر عطا کرنا ہے، ایک پوڑی تو دوسری پوڑی تک، ایک سیڑھی تو دوسری سیڑھی تک، ایک پوڑے تو دوسرے پوڑے تک 3.5 کروڑ کلومیٹر دا فاصلہ ہونا ہے۔ میرا نبی قدم اٹھائے گا ایک سیڑھی تے، دوسرا قدم اٹھائے گا دوسری سیڑھی تے، پھر قدم اٹھائے گا اگے جناب تیسری سیڑھی تے، پھر قدم اٹھائے گا چوتھی سیڑھی تے، پھر قدم اٹھائے گا 5ویں سیڑھی تے۔ یعنی میرے نبی نے ہر قدم تے ایک سیڑھی دا فاصلہ طے کرنا ہے، اور فاصلہ کتنا ہے بولیے؟ 3.5 کروڑ کلومیٹر۔ ایک سیڑھی تو دوسری سیڑھی تک کتنا فاصلہ بولیے؟ 3.5 کروڑ۔ میرا جملہ اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لو۔ ارے جس نبی دی ایک فرلانگ، ارے جس آقا دی ایک فرلانگ، ارے جس ذات دی ایک فرلانگ 3.5 کروڑ کلومیٹر تک جائے، تو یا رسول اللہ المدد کہے، کیا مدینہ پاک تو تیرا کر بہتا دور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے نبی نے فرمایا معاشر والا دن میرے رب نے مینوں ممبر عطا فرمانا 1000 پوڑی۔ جناب ابو بکر صدیق کرتے نے سونیا ممبر تے بیٹھو گے، فرمایا نہیں بیٹھو۔ جناب عمر کرتے نے سونیا ممبر تے بیٹھو گے، فرمایا نہیں بیٹھو۔ جناب عثمان کرتے نے سونیا ممبر تے بیٹھو گے، ارے میرے سونے نبی نے فرمایا نہیں بیٹھنا۔ مولا علی عرض کرتے نے سونیا ممبر تے کیوں نہیں بیٹھو؟ میرا پھر توجہ نال سنیو، میں پھر دہرانا چاہتا تاکہ تمہیں گل سمجھ آ جائے۔ جناب ابو بکر صدیق عرض کرتے نے سونیا ممبر تے بیٹھو گے، ایڈا بڑا جو ممبر ہونا ہے، اچا ممبر ہونا ہے، بیٹھو گے، فرمایا نہیں بیٹھو۔ جناب عمر عرض کرتے نے سونیا ممبر تے بیٹھو گے، فرمایا نہیں بیٹھو۔ جناب عثمان عرض کرتے نے ممبر تے بیٹھو گے، فرمایا نہیں بیٹھو۔ مولا علی عرض کرتے نے سونیا کیوں نہیں بیٹھو؟ کیوں نہیں بیٹھا؟ توجہ فرمائیو، یہ بہت بڑا جملہ بولن دیا، یہ جملے نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لو، اے تمہانوں زندگی ساری جملہ نہیں بھولنا چاہیے۔ توجہ فرما، مولا علی عرض کرتے نے سنیا ممبر تے کیوں نہیں بیٹھا؟ ارے میرے نبی نے فرمایا ممبر تے نہیں بیٹھنا، ممبر تے نہیں بیٹھنا۔ اگر میں بیٹھ گیا، میرا ممبر اٹھا کے میرے جنت وچ لے گیا، ارے میدان معاشر وچ میری امت کلی رل جانی ہے۔ لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی۔ وہ کہے امتی، تو کہے یا نبی، ہم حاضر ہیں تیری نوکری کے لیے۔ کسی شہر دے اندر جد کوئی ادیب آوے، کسی شہر دے اندر جد کوئی ادیب آوے،
بتا کے ادیباں دا پوچھدا ہے، بتا کے ادیباں دا پوچھدا ہے، عاشق گل چٹھی ہاتھ کاستا دے، پتا اپنے حبیباں دا پوچھدا ہے، تے بیلی بیلیاں دے پتے پوچھدے نے، تے پتا کون رقیباں دا پوچھدا ہے۔ اوے ناصر شاہ اکو لال آمنہ دا ہے، جڑا حال غریباں دے پوچھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ممبر تے بیٹھا نہیں، اگر بیٹھ گیا ممبر میرا اٹھا کے مینوں جنت لے گیا، میری امت کلی رل جانی ہے معاشر دے میدان وچ۔ توجہ فرمائیو، جڑا میرے نبی دا ممبر ہونا ہے وہ لکڑی دا بنیا نہیں ہونا، وہ پتھر دا بنیا نہیں ہونا، کس چیز دا بنیا ہونا ہے؟ او دا پہلا پونا یاقوت دا، دوسرا مرجان دا، لولو دا، سندل دا، جناب ہیرے دا، جواہرات دا، سونے دا، چاندی دا، اسی طرح سارے پودے ہونے نے۔ جڑا سب تو اونچا پودا ہونا ہے وہ نور دا زینہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دے اوتے میرا نبی کھلوئے گا وہ پودا کون بولو نور دا زینہ ہونا ہے، نور دا۔ جس دے اوتے میرے محبوب دے قدماں دی نالین ٹکی ہونی ہے، جو میرے محبوب دے قدماں دی نالین پاک دے تلوے نو چمدا ہونا ہے، وہ پودا نور دا ہونا ہے۔ ارے میرا جملہ توجہ نال سنیو، ارے جس دے قدماں دے تھلے، جس دے قدماں دے تھلے نور ہوئے، ارے اس ذات نو محمد کہندے نے۔ اللہ کریم نے سرکار نو منبر کیوں عطا فرمانا ہے؟ معاشر والے نو جلوہ دکھانا ہے۔ جس ویلے میرا نبی جلوہ گر ہوئے گا، اللہ نے قرآن فرمایا شمس و کویرت، سورج بے نور ہو جانا ہے، چند بے نور ہونا ہے، ستارے بے نور ہونے نے، اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے۔ دنیا دیا 70 راتاں دا اندھیرا کٹھا کرو، معاشر دا اندھیرا بندا ہے۔ 70 دنیا دے راتاں 70 کٹھا کرو، 70 راتاں دا اندھیرا کٹھا کرو، معاشر دا اندھیرا بندا ہے۔ لوگ پریشانی میں ہون گے۔ جناب جبرائیل عرض کرے گا مولا کریمہ، اے مولا کریمہ یہ چانن کر دے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لوگ پریشان نے، گرمی بڑی ہے۔ ارے میرے خداوند قدوس نے رب کریم نے فرمانا ہے اے جبرائیل میرے محبوب دے جسم مقدس دے اتے نورانی جسم دے جڑے پردے پائے نے پردے لا دے۔ سبحان اللہ۔ جناب جبرائیل نے ایک پردہ لینا ہے، دوسرا لینا ہے، تیسرا، جیویں جیویں پردے اترتے جانے نے چانن بدتا جانا ہے، لو ہوندی جانی اندھیرا ختم ہوندا جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے جڑے 70,000 پردے پائے نے، جس ویلے جناب جبرائیل نے سارے لا دینے نے، ہر پاسے جگمگ ہو جانی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے معاشر والے دیاں پریشانیاں مک جانیاں نے، انہاں دیاں مشکلاں دور ہو جانیاں نے، ہر پاسے جگمگ ہو جانی ہے۔ تے جڑے نے میرے محبوب دے عاشق ہونے نے انہاں زور زور دے پکار کے کہنے اے معاشر والے او دیکھو جس ذات نو دنیا دے لوگ بشر کہنے سن، آ دیکھو بشر کے نورے نور ازلی چمکیا غائب و اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب و اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سرکار نے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پنج وقت نمازی بنائے، والدین کی خدمت توفیق عطا فرمائے، قرآن نال محبت عطا فرمائے، اچھی سوچ اچھا فکر عطا فرمائے۔